اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی آدمی نے گھر بنایا اور اس کے مکمل اور کامل ہونے میں کوئی کمی نہ چھوڑی، مگر کسی گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد پھرتے اور تعجب سے کہتے، بھلا یہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس اینٹ کی جگہ آیا ہوں اور میں نے انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا۔ دوستو، اس جیسی بے شمار احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، لہٰذا آپ کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ مگر پھر بھی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو کچھ نام ایسے ملتے ہیں جنہوں نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اپنے آپ کو نبی سمجھا۔ ایسا ہی ایک بدبخت شخص اسحاق اخرس تھا جس نے اپنے آپ کو سچا نبی ثابت کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آج ہم اسی بدبخت کذاب کو موضوع گفتگو بنائیں گے اور اس کی مکمل حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، یہ ملک مغرب کا رہنے والا تھا اور اس وقت ممالک اسلامیہ پر عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کی حکومت تھی۔ روایات کے مطابق اس نے پہلے آسمانی کتابوں قرآن، تورات، انجیل اور زبور کی تعلیم حاصل کی اور پھر جمیع علوم رسمیہ کی تکمیل کی۔ اسے نہ صرف مذہبی معلومات بلکہ اسے کئی زبانیں بھی آتی تھیں۔ اس کے علاوہ دیگر علوم و فنون میں بھی کمال حاصل تھا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ وہ کمال کا کیمیا گر بھی تھا۔ یہ اصفہان پہنچ کر ایک عربی مدرسے میں قیام پذیر ہوا اور یہیں کے ایک چھوٹے سے کمرے میں مکمل 10 سالوں تک ٹھہرا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ یہیں اس نے اپنی زبان پر ایسی مہر لگائے رکھی کہ ہر عام و خاص شخص اسے گونگا سمجھتا رہا، اور آخر کار 10 سالوں تک بے زبان کا ناٹک کرنے کی وجہ سے وہ اخرس کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ وہ ہمیشہ اشاروں سے بات کیا کرتا تھا، جبکہ ہر شخص سے اس کا رابطہ قائم تھا اور ہر شخص کے دل میں اسحاق کے لیے ترس اور محبت تھی۔ گونگے بنے رہنے کے 10 سالوں بعد آخر وہ وقت آ گیا کہ اس نے چپ توڑ دی اور اس نے نہایت رازداری کے ساتھ کیمیائی مادوں کو ملا کر ایک لیکوڈ تیار کیا، اور پھر ایک رات جب تمام لوگ خواب خرگوش کے مزے میں مصروف تھے تو اس نے اس مائع کو اپنے بدن پر ملا، جس سے اس کے جسم سے نورانی کرنیں پھوٹنے لگیں اور وہ جگنوں کی طرح چمکنے لگا اور شمع جلا کر سامنے رکھ دیں۔ اس کے بعد اس نے ایک ایسی ہولناک چیخ نکالی جس کی وجہ سے مدرسے کے تمام مکین جاگ اٹھے، اور جب وہ لوگ ارد گرد جمع ہوئے تو اس نے اٹھ کر نماز ادا کی اور ایسی خوش آوازی اور تجوید کے ساتھ با آواز بلند قرآن پاک پڑھنے لگا کہ بڑے بڑے قاری بھی دنگ رہ گئے۔ جب مدرسے کے معلمین اور طلباء نے دیکھا کہ پیدائشی گونگا باتیں کر رہا ہے اور قوت گویائی بھی ایسی ہے کہ اسحاق کو اعلیٰ درجے کی فصاحت اور سونے پر سہاگا یہ کہ اس کا چہرہ ایسا درخشاں کہ نگاہ نہیں ٹھہر سکتی تھی، لہٰذا لوگ اس کو دیکھ کر سخت حیرت زدہ ہوئے۔ خصوصاً مدرسے کے صدر تو بالکل قوت عقلیہ کھو بیٹھے اور بڑی خوش اعتقادی سے فرمانے لگے کہ کیا اچھا ہو اگر شہر کے عمائدین بھی خدا کے اس کرشمہ قدرت کا مشاہدہ کر سکیں۔ لہٰذا یہ سوچتے ہوئے اہل مدرسہ نے صدر مدرس کی قیادت میں شہر کا رخ کیا کہ دوسرے شہر والوں کو بھی خدائے واحد کی قدرت قاہرہ کا یہ جلوہ دکھا سکیں۔ اس طرح یہ لوگ جب شہر پناہ کے دروازے پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ دروازہ بند ہے، لہٰذا چابی کے حصول کے لیے درخواست کی گئی، لیکن جب یہ چابی حاصل کرنے میں ناکام رہے، مگر یہ لوگ کسی نہ کسی طرح شہر میں داخل ہو گئے اور سب کے سب پہلے قاضی شہر کے گھر پہنچے، مگر قاضی صاحب شور و پکار سن کر گھر سے فوراً باہر نکلا اور ماجرا دریافت کیا۔ کہانی سننے کے بعد قاضی مجمع کو ساتھ لے کر وزیر کے در پر جا پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو وزیر باہر آیا اور لمبی کہانی سن کر کہا کہ ابھی رات کا وقت ہے، صبح صحیح فیصلہ کیا جائے گا کہ ایسی بزرگ ہستی کی عظمت شان کے مطابق کیا کارروائی مناسب ہوگی۔ اس کے بعد قاضی شہر نے چند رئیسوں کو ساتھ لے کر بزرگ ہستی کو دیکھنے کے لیے مدرسے میں آئے، مگر دروازے کو بند پایا۔ قاضی نے نیچے سے پکار کر کہا کہ جناب والا دروازہ کھولیے اور ہم کو شرف دیدار مشرف فرمائیے۔ یہ سن کر اسحاق بولا کہ اے دروازے کھل جا، اور ساتھ ہی کسی حکمت عملی سے کنجی کے بغیر دروازہ کھل گیا۔
دروازے کے کھلنے کی آواز سن کر لوگوں کی خوش اعتقادی میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ دروازہ کھلنے پر سب لوگ اسحاق کے روبرو نہایت مؤدب ہو کر جا بیٹھے اور قاضی شہر نے نہایت سلیقے میں التماس کی کہ حضور اقدس سارا شہر اس قدرت خداوندی پر حواس باختہ ہے، اگر آپ لوگوں کے سامنے حقیقت بیان کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ اسحاق نے کہا کہ 40 روز قبل مجھے کچھ آثار نظر آنے لگے تھے اور آخرکار اللہ کا سرچشمہ دل میں موجیں مارنے لگا، حتیٰ کہ آج رات خدا تعالیٰ نے اپنے فضل مخصوص سے مجھ پر علم و عمل کی وہ راہیں کھول دیں جو مجھ سے پہلے لاکھوں لوگوں کے خیال اور تصور میں بھی کہیں دور تک تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے وہ اسرار و حقائق کھولے کہ جن کا زبان پر لانا مذہب طریقت میں ممنوع ہے۔ البتہ مختصراً اتنا کہنے کا مجاز ہوں کہ آج رات 2 فرشتے حوض کوثر پانی لے کر میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور کہنے لگے کہ السلام علیکہ یا نبی اللہ، جس پر میں گھبرا گیا، لیکن فرشتے بولے کہ اے اللہ کے نبی بسم اللہ کہہ کر ذرا منہ تو کھولیے، لہٰذا میں نے منہ کھول دیا اور دل میں بسم اللہ کا ورد کرتا رہا۔ فرشتے نے ایک نہایت لذیذ چیز میرے منہ میں رکھ دی، یہ تو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا تھی، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ وہ شہد سے زیادہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو اور برف سے زیادہ سرد تھی۔ اس نعمت خداوندی کا حلق سے نیچے اترنا تھا کہ میری زبان بولنے کے قابل ہو گئی اور میرے منہ سے یہ کلمہ نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ یہ سن کر فرشتوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تم بھی رسول اللہ ہو۔ میں نے فرشتوں سے کہا کہ اے دوستو تم یہ کیسی بات کہہ رہے ہو، مجھے تو اس سے سخت حیرت ہے۔ فرشتے کہنے لگے کہ خدائے قدوس نے تمہیں اس قوم کے لیے نبی مبعوث فرمایا ہے، جس پر میں نے کہا کہ خدا نے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء قرار دیا ہے اور آپ کی ذات اقدس پر نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب میری نبوت کیا معنی رکھتی ہے؟ اس کے جواب میں فرشتے کہنے لگے درست، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت مستقل حیثیت رکھتی ہے اور تمہاری نبوت عارضی ہے۔ اسحاق کی تقریر سن کر عوام کا ایمان ڈگمگا گیا اور ہزارہ آدمی اس کے پیروکار بن بیٹھے، اور جن لوگوں کا دل نور ایمان سے متجلی تھا وہ بیزار ہو کر اس کی جانب راغب ہو گئے۔ اس وقت موجود شریعت کے حامل افراد نے بھولی عوام کو بہت سمجھایا کہ اسحاق گونگا، دجال، کذاب اور رہزن دین و ایمان ہے، لیکن عقیدت مندوں کی خوش اعتقادی میں ذرا فرق نہ آیا، بلکہ جوں علماء انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے تھے، ان کا جنون خوش اعتقادی اور بھی زیادہ بڑھتا جاتا تھا۔ ناظرین اکرام، بالآخر اسحاق اخرس کے پاس اتنی قوت اور لوگوں کی تعداد ہو گئی کہ اس کے دل میں ملک گیری کی ہوس پیدا ہونے لگی، چنانچہ اس نے ایک بڑی تعداد اپنے عقیدت مندوں کی لے کر بصرہ، عمان اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں پر دھاوا بول دیا، اور عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے حاکموں کو بصرہ اور عمان وغیرہ سے بے دخل کر کے خود قابض ہو بیٹھا۔ خلیفہ جعفر منصور کے لشکر سے اسحاق کے بڑے بڑے مارکے ہوئے، آخرکار عساکر خلافت فتح یاب ہوئے اور اسحاق مارا گیا، یوں وہ خود اور اس کی جھوٹی نبوت خاک میں مل گئی۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد اس سے بھی بہت زیادہ ایسے کذاب آئے جنہوں نے مختلف طریقوں اور شعبدہ بازیوں سے ختم نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آخرکار وہ مٹ گئے اور نام صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا باقی رہ گیا، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت اور رسالت کے اختتام کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک پوری انسانیت کے لیے نجات دہندہ اور ہادی و رہبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ دین اسلام کی تکمیل اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمہ گیری اور منشور ہدایت ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، تو پھر کسی اور نبی کے تصور کا جواز باقی رہ ہی نہیں جاتا۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام فتنوں سے اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔